کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا دوسرا خط 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت دوسرا کرنتھیوں 5ویں باب کی 17 آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ پاک کلام کا پڑھنا سنا کریں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کو آج کے دن نیا سال بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی نیا سال مبارک۔ خداوند کی یہ شکر گزاری ہے کہ اگر آپ یہاں سے کھڑے ہو کر پچھلے پورے سال پر نظر دوڑائیں گے تو ہم اپنے ارد گرد اپنے عزیزوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنی برادری میں، اپنے لوگوں میں دیکھیں گے کہ بے شمار لوگ اس نئے سال میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ بے شمار لوگ جو گزرے سال میں تندرست تھے وہ اس سال میں نہیں تندرست ہے۔ کچھ لوگ اپنے ہاتھوں سے، کچھ لوگ اپنے پاؤں سے، کچھ لوگ اپنی ٹانگوں سے، کچھ لوگ اپنی صحت سے اور کئی ساری خدا کی نعمتوں سے محروم ہیں۔ لیکن خدا کا یہ بڑا ہی فضل ہے، اس کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ ہم اپنے خاندانوں سمیت اس بہت بڑے دن میں، اس عبادت میں جو بالخصوص شکر گزاری کی عبادت ہے، جس میں ہم گزرے سال کی شکر گزاری کریں گے اور آنے والے سال میں دعا کے ساتھ ہم داخل ہوتے ہیں۔ رات کو 12 بجے جب ہم نے عبادت کی تو ہمارے دعا کرتے ہوئے ہم نئے سال میں داخل ہوئے۔ تو اس بات کو آئندہ کے لیے بھی یاد رکھیں کہ نیا سال جو ہے اس کی عبادت آئندہ سال بھی اسی طرح ہم رات کو 12 بجنے سے 10-15 منٹ پہلے شروع کرتے ہیں تاکہ ہم دعائیا اور پرستش کی حالت میں جیسے ہی وقت جو ہے وہ سوئی 12 پر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے بڑھتی ہے، 1 منٹ اس کا ہوتا ہے تو ایک دم سے مہینہ اور دن اور سال ایک دم سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس نئے سال میں دعا کے ساتھ داخل ہوں، اچھا آغاز کریں۔ بے شمار لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس دن کام پر جائیں گے اور کام کرتے ہوئے یہ دن گزاریں گے تاکہ وہ پورا سال ان کو کام ملتا رہے اور وہ کام کرتے رہے۔ لیکن میں ہمیشہ آپ کو اور سب لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نئے سال میں دعا کریں، عبادت کریں اور برکات حاصل کرتے ہوئے نئے سال میں داخل ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کام کرنا بھی عبادت ہے، اس لیے ہم نئے سال میں کام کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ عبادت کرنا بھی ایک کام ہے۔ اگر کام کرنا عبادت ہے تو عبادت کرنا بھی تو ایک کام ہے۔ ہم اسی کو کام سمجھ کر اس دن کیوں نہیں کرتے؟
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نئے سال کے دن کام کریں اور پورا سال ہم کام کرتے رہیں اور ہم خدا سے دور رہیں۔ اگر ہم اپنے دن کا آغاز، نئے سال کا آغاز یسوع کے نام سے کریں تو یقین کیجئے کہ پورا سال اس کی برکات آپ کے خاندانوں کے لیے جاری ہے۔ جس چیز کا آپ آغاز کریں گے وہی آپ کے ساتھ جو آپ کا لوگوں کا خیال ہے اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات میں کلام مقدس کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ جب ہم اپنے دن کا آغاز یسوع کے نام سے کرتے ہیں تو پورا دن اس نام سے گزرتا ہے۔ جب ہم کسی منصوبے کا آغاز یسوع کے نام سے کرتے ہیں تو وہ بڑھتا جاتا ہے۔ جب ہم نئے سال کا آغاز یسوع مسیح کے نام سے کرتے ہیں تو پورا سال اس کا نام ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہم نے خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھا ہے نیا مخلوق، نیا مخلوق۔ جب مخلوق کی بات آتی ہے تو پھر ہمارا دھیان اس کی تخلیق کی طرف جاتا ہے۔ پہلے خالق ہے، پھر مخلوق، اور مخلوق سے پہلے جو چیز درمیان میں آ جاتی ہے وہ تخلیق ہے۔ خالق جب تخلیق کرتا ہے تو پھر کوئی چیز خلق ہو کر اپنا وجود لے کر سامنے آتی ہے۔ جیسے ہی بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب کو ہم کھولتے تو ہم پوری بائبل کو جب پڑھتے ہیں تو 4-5 قسم کی پیدائش نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی پیدائش جو ہے، ہم نئی پیدائش یا نئی مخلوق بننے کی بات آج کر رہے ہیں اس نئے سال میں۔ تو جو دنیا کی سب سے پہلے جو خدا نے تخلیق کی چیزیں، اس میں یا تو صرف روحانی چیزوں کو تخلیق کیا اور یا پھر جسمانی چیزوں کی تخلیق کی، یعنی زمین پر جو کچھ خدا نے انسان سے پہلے پیدا کیا وہ ساری کی ساری جسمانی تخلیق کی، اور آسمان پر جو کچھ خدا نے بنایا وہ سب روحانی تخلیق کی۔ آسمان پر فرشتگان تھے جو روحیں تھے، اور زمین پر جو چیزیں بنائی وہ جسم تھے۔ جو آسمان پر روحیں تھیں ان کے پاس جسم نہیں تھا، اور وہ زمین پر جو جسم تھے ان کے پاس روحیں نہیں تھے۔ اور خدا نے ایک ایسی تخلیق کی کہ زمین سے جسم لیا اور آسمان سے روح لی اور ایک نئی تخلیق پیدا کر دی، ایک نیا انسان خلق کر دیا جو روح اور جسم کا مکسچر۔ روح اس نے اپنی طرف سے دی اور بدن زمین سے لیا، اور یہ زمین اور آسمان کا جو رابطہ تھا وہ خدا نے بنا دیا۔ خدا سب سے پہلی تخلیق جب کرتا ہے تو خدا مٹی سے ایک بت بناتا ہے اور اس میں پھر اپنی روح پھونکتا ہے، اور لکھا ہے کہ پھر وہ جیتی جان بنا۔ جب خدا نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا، خدا نے اس کے نتنے جو تھے ناک کے ساتھ اپنے منہ کو جوڑا، اور اس میں اپنی سانس اپنی روح میں سے، کیونکہ خدا بھی روح ہے، اس نے اپنی روح میں سے روح جب اس کے اندر پھونک دی تو انسان جیتی جان ہوا، اور جب پہلا انسان بن گیا تو خدا نے پھر یہ پہلی پیدائش ہے جو دنیا کی پہلی پیدائش ہے، وہ بڑی ہی عجیب اور بڑی ہی زبردست، بڑی ہی معجزانہ کہ خدا نے روح اور جسم دونوں کو ملا کر ایک تخلیق پیدا کی۔
ایک تخلیق کی، ایک انسان بنایا جو اشرف المخلوقات تھا۔ باقی جو پہلے چیزیں تھیں یہ اس لیے افضل تھا، یہ اس لیے اشرف تھا کیونکہ یا تو جسم تھے اور یا روح تھے، لیکن آدم روح بھی تھا اور جسم بھی تھا۔ خاک میں لوٹ جائے گی اور روح خدا کے پاس جسے اس نے بھیجا تھا واپس جاتی۔ سو جب دوسری پیدائش ہوتی ہے، دوسری تخلیق ہوتی ہے، تو وہ فارمولا پرانا نہیں ہے۔ خدا نے دوسری تخلیق جب انسان کی تو پہلا فارمولا نہیں تھا، پہلے مٹی سے، پھر خدا نے عجیب طور سے دوسری پیدائش بنائی انسان کی۔ آدم کی پسلی میں سے ایک پسلی لی اور اس میں سے عورت کو یعنی ہوا کو بنایا، یہ دوسری پیدائش۔ پھر جب تیسری پیدائش آتی ہے تو خدا پھر تیسری بار اپنا فارمولا پھر چینج کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے، عجیب طور سے کام کرتا ہے۔ وہاں سے پہلی پیدائش اور دوسری پیدائش دونوں کے ملنے سے پھر تیسری پیدائش یعنی قائم، تیسرا انسان پیدا ہوتا ہے، یہ تیسری پیدائش۔ اس کے بعد دنیا کی سب سے عظیم، دنیا کی سب سے خوبصورت، دنیا کی سب سے انوکھی، دنیا کی سب سے عجیب، دنیا کی سب سے بے مثال، دنیا کی سب سے عظیم اور دنیا کی سب سے مقدس تخلیق جو خدا نے چوتھی پیدائش کی، وہ چوتھا فارمولا پھر فرق، وہ نہ مٹی سے، نہ پسلی سے، نہ دو تخلیقوں کے ملاپ سے، بلکہ یہ سراسر روح القدس سے ہوئی، اور وہ پیدائش چوتھی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی ہے۔ اور جب خدا نے پہلی پیدائش، دوسری پیدائش، تیسری پیدائش، یہ تینوں پیدائشیں جب گناہ پر غالب نہ آ سکے، گناہ کو نہ مٹا سکے اور یہ ناکام ہو گئی، پھر خدا نے سوچا کہ خدا نے پھر اس تخلیق کا جو فارمولا ہے، طریقہ ہے، اس کو تبدیل کر دیا اور خدا نے ایک ایسی تخلیق کی، ایک ایسا انسان پیدا کیا جو جس میں انسان کا کوئی ارادہ شامل نہیں تھا۔ وہ نہ جسم سے اور نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ روح سے پیدا ہوا۔ صرف اور صرف روح القدس تجھ پر طالع ہو اور تو حاملہ ہوگی اور تیرے کیا ہوگا؟ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع۔ یہ چوتھی پیدائش ہے۔ سو خدا نے چوتھی پیدائش کے وسیلے سے انسان کو نجات دی۔ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ دو بار مرتا ہے۔ جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ کتنی بار مرتا ہے؟ دو بار۔ اور جو دو بار پیدا ہوتا ہے وہ ایک بار مرتا ہے۔ جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ دو بار مرتا ہے، جو دو بار پیدا ہوتا ہے وہ ایک بار مرتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم ایک بار پیدا ہوتے ہیں اپنی ماں کے پیٹ سے تو ہم دو بار مرتے ہیں، ایک بار روحانی طور پر، ایک بار جسمانی طور پر۔ ہم دو بار مرتے ہیں، ہم جسمانی طور پر مرے ہوتے ہیں اور روحانی طور پر بھی مرے ہوتے ہیں اور ابدی ہلاکت کے وارث بن جاتے ہیں۔ لیکن جو دو بار پیدا ہوتا ہے وہ ایک بار اپنی ماں کے پیٹ سے بدن میں پیدا ہوتا ہے اور دوسری بار خداوند یسوع مسیح میں روح سے پیدا ہوتا ہے، نئے سرے سے دوبارہ سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک بار مرتا ہے، صرف جسمانی طور پر مرتا ہے، لیکن روحانی طور پر وہ زندہ رہتا ہے
ہمیشہ تک وہ زندہ رہتا ہے۔ آج جو بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہے وہ نئے مخلوق کی ہے۔ پرانے انسان جب پیدا کیا تو وہ جسم جب وہ آزمایا گیا تو جو روح کا حصہ تھا، جو خدا اس کے ساتھ بات کرتا تھا، موت جو ہے اس کا مطلب جدائی۔ خدا نے کہا تھا آدم سے کہ اگر تم نے پھل کھایا تو تو کیا ہوگا؟ مر جائے۔ تو آدم پھل کھانے کے بعد مر گیا کہ زندہ رہا؟ مرا؟ وہ نہیں مرا۔ تو کافی دیر کے بعد، تقریباً 930 برس کے بعد آدم کی جو ہے وہ موت ہوئی، جسمانی طور پر مرا۔ تو پھر خدا نے کس موت کے بارے میں کہا تھا؟ خدا نے کہا تھا تو مر جائے گا، یعنی تو آدم سب سے پہلے روحانی طور پر مر گیا۔ موت کا مطلب جدائی ہے۔ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ تمہیں بچا نہ سکے، اور نہ اس کا کان بھاری ہے کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہارے گناہ نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے۔ یہ گناہ ہے۔ گناہ کا مطلب جو موت کا جو مطلب ہے وہ جدائی ہے۔ موت کی بھی 2-3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ روحانی موت، یعنی انسان اور خدا کی جو جدائی ہے وہ روحانی موت۔ جب انسان خدا سے جدا ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اس کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ روحانی طور پر مر جاتا ہے۔ اور جب بدن اور روح آپس سے جدا ہوتے ہیں تو جسمانی طور پر وہ مر جاتا ہے۔ اور ابدی موت جو ہے ہمیشہ تک خدا سے علیحدگی ہے۔ یہ روحانی موت کی جو ہے وہ آخری سطح ہے، جہاں پر مکمل طور پر وہ خدا سے الگ ہو جاتا ہے، اور روحانی زندگی جو ہے ہمیشہ کی وہ مسیح یسوع کے ساتھ ابد تک زندہ رہنا ہے۔ یہ زندگی ہے۔ زندگی کا مطلب روح اور جسم، خدا اور انسان کا ایک رہنا ہے۔ جب آدم نے گناہ کیا تو خدا جو ٹھنڈے وقت میں اس کے پاس آتا تھا، خدا اس سے الگ ہو گیا، جدا ہو گیا، اور یوں اس کی روحانی موت واقع ہو گئی۔ اس کو باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ جب خدا شام کو اسے ہم کلام رہتا اور اسے باتیں کرتا تھا، خدا سے اس کی رفاقت جو تھی وہ ٹوٹ گئی، اور پھر انسان خدا سے الگ ہو گیا۔ خداوند یسوع المسیح آسمان سے زمین پر اس لیے آیا تاکہ وہ انسان کا جو ملاپ ہے خدا سے ہو جائے۔ پھر خدا خود انسان کی صورت اختیار کر کے اس نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ سکونت کروں گا، میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوں گے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اس طور سے خدا یسوع مسیح کے وسیلے انسان کے ساتھ اس کا ملاپ ہو جاتا ہے۔ اس کی صلیب کے وسیلے اس جدائی جو جدائی ہو گئی تھی، اس میں ایک پل جو صلیب ہے وہ تعمیر ہوئی، اور پھر اس کے اوپر سے گزر کر گناہگار خداوند یسوع مسیح خدا باپ سے ملاپ کے لیے پھر چلا جاتا ہے۔ جب انسان نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، لکھا ہے کہ جب تک تم نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو وہ بات خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو نیکودیمس کہتا ہے کہ کیا میں دوبارہ سے اپنی ماں کے پیٹ پہ جاؤں؟ اس نے کہا نہیں۔ یہ روحانی پیدائش، روحانی طور پر پیدا ہونا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو نیا طریقہ بتا دیا اپنے آنے کے وسیلے سے، اس نے کہا نئے سرے سے پیدا ہونا یہ ہے کہ پرانی زندگی کو چھوڑ دینا، پرانے گناہوں کو چھوڑ دینا، پرانی باتوں کو چھوڑ دینا، گزری زندگی جو پیچھے ہے اس کو نہ دیکھنا، اور جو لفظ توبہ ہے
اس کا مطلب یو ٹرن ہے، یکدم سے ایک طرف سے دوسری طرف اپنا منہ کر لینا، اور جو کہ پیچھے ہے اس کو پیچھے چھوڑ دینا، اور پھر اس کو دیکھے بغیر آگے بڑھتے جانا ہے۔ تو جب ہم مسیح یسوع کے ساتھ نئی زندگی میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو خدا ہمیں قبول کرتا ہے۔ اور ایک اور خوبصورت بات ہے کہ جب یہودیوں میں کلام مقدس کے مطابق خدا نے یہ قانون بنایا کہ جب 7واں سال ہو تو جس کسی نے اپنے بھائی کو زمین بیچی ہو، 6 سال تک وہ زمین اس کی رہے گی جس نے خریدی ہے، لیکن 7ویں سال وہ زمین جو ہے وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی اور وہ اصلی مالک کی ہو جائے گی۔ یعنی اس 7ویں سال کا جب آغاز ہوگا تو 7ویں سال اس کو واپس چلی جائے گی۔ ایسے ہی جب اس دور میں غلام خریدا جاتا تھا تو اس کے لیے بھی یہ اصول تھا، یہ قانون تھا جو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ 6 سال تک وہ غلام رہے گا، لیکن 7ویں سال وہ غلام جو ہے وہ سال کے شروع میں آزاد کر دیا جائے گا۔ اگر وہ غلام نہیں چاہتا کہ میں چلا جاؤں، اگر وہ شادی شدہ اس مالک کے پاس خریدا گیا ہے تو پھر جب آزاد ہو تو اپنی بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کی شادی اس کے مالک نے کروائی ہے تو پھر وہ شخص جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو مالک کے پاس چھوڑ کر اکیلا جانے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن اگر غلام یہ سوچتا ہے کہ میں ان بچوں کو اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا یا میں اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تو اس کے لیے یہ قانون ہے کہ مالک جو ہے وہ اسے اپنی چوکھٹ پر لے جائے، اپنے دروازے پر لے جائے اور اس کے کان میں چھید کرے، سوراخ کرے اور ایک گول بالی کی طرح ایک چیز جو ہے وہ اس کے کان میں ڈال دے۔ وہ اس بات کی نشانی ہوگی، وہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس مالک کا غلام ہے اور وہ پھر کبھی اس مالک سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ مقدس داؤد زبور میں لکھتا ہے کہ تم نے میرے کانوں کو کھول دیا ہے۔ وہاں پر جو عبرانی زبان میں جو اصل اس کا مطلب اور ترجمہ ہے وہاں پر ہے کہ تم نے میرے کان کو چھید دیا ہے۔ یہ جو سال ہے، اگر ہم اپنی زندگیوں کے لیے جو 6 سال، جو 7 سال، جو پچھلے سال ہم نے شیطان کی غلامی میں گزارے، ابلیس کی غلامی میں گزارے، اس نے ہمیں دنیا میں سے اپنے پاس لے آیا۔ تو جو بالی کانوں میں ڈالتے ہیں لڑکے بڑی ہی فیشن کے ساتھ، تو ہمیں بائبل یہ بتاتی ہے یہ غلامی کی نشانی ہے کہ یہ جو شخص ہے، جو آدمی اپنے کان میں جس نے بالی ڈالی ہے، یہ غلام ہے۔ میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ان پرانی بالیوں کو اپنے کانوں سے نکال دیں، اپنے ہاتھوں کو آزاد کریں، اپنے پاؤں کو آزاد کریں اور ایک نئے انسان کے طور پر آج سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اگر ہم نے پچھلے سال میں کچھ ایسا کیا ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے، اگر ہم نے کچھ ایسا کیا ہے جو ہم بھی پسند نہیں کرتے، اپنی پرانی زندگی کو ہمیں چھوڑنا ہے اور پھر نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ ایک نئی پیدائش لینی ہے اور اس نئی پیدائش میں ہم نے اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑ دیا اور ہمیں نئے طور پر اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ جب ہم نئی پیدائش لیتے ہیں، نئے سرے سے ہم پیدا ہو جاتے ہیں
تو ہم ایک نیا مخلوق بن جاتے ہیں۔ تو نئے مخلوق کے لیے جو برکات خداوند یسوع مسیح نے رکھی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نئی مخلوق کے ساتھ ایک نیا عہد کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایک نیا عہد کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ پیالہ نئے عہد کا وہ خون ہے جو تمہارے ساتھ باندھا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے نئے مخلوق کے ساتھ نیا عہد باندھا ہے اور پرانے عہد سے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ ایک اور چیز ہوتی تھی غلام کی، ایک دستاویز جو چمڑے پر لکھی جاتی ہے اور اس کے اوپر تمام قوانین لکھے ہوتے تھے، جیسے اسٹامپ پیپر لکھا جاتا ہے، تو وہ چمڑے پر ایک چیز، ایک دستاویز لکھی جاتی ہے۔ جب وہ غلام اپنے مالک سے آزاد ہو جاتا تھا تو پھر جو مالک ہے وہ اس دستاویز کے اوپر میل کے ساتھ، کیل کے ساتھ سوراخ کر کے اس کو جالی کی طرح بنا دیتا تھا، اس کے اندر سوراخ کر دیتا تھا، اس کو چھید دیتا تھا تاکہ یہ دستاویز جو ہے یہ تباہ ہوئی دستاویز نظر آئے اور وہ اس غلام کے پاس ہوتی تھی۔ پہلے وہ مالک کے پاس ہوتی تھی، پھر غلام اپنے پاس رکھتا تھا تاکہ کبھی بھی جو مالک ہے وہ اس پر مقدمہ کرے تو وہ دستاویز دکھائے جس میں سوراخ ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کلسیوں کے خط میں مقدس پولس رسول اس بات کو کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس نے گناہوں کی وہ دستاویز جو ہمارے خلاف اس کو صلیب پر اس کو چھید دیا، اس میں سوراخ کر دیا، اور وہ دستاویز جو تھی وہ خداوند یسوع مسیح کا بدن تھا۔ اس نے اس دستاویز کو میں اتنے سوراخ کر دیے، اس کو اتنا تباہ کر دیا تاکہ وہ ہماری آزادی کا نشان بنے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم غلامی سے آزاد کر دیے گئے۔ وہ نیا عہد اس کے ساتھ کرتا ہے اور پھر نئی مخلوق کے لیے ایک نیا حکم ہے۔ وہ نیا حکم کون سا ہے کہ آپس میں محبت رکھیں۔ پھر مکاشفہ 2:17 میں وہ کہتا ہے کہ میں نئی مخلوق کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، نیا حکم دوں گا اور ان کو ایک نیا نام بھی میں دوں گا نئی مخلوق کو۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ انہیں نئی روح اور نئی زندگی جو ہے وہ خدا عطا فرمائے گا۔ مکاشفہ 14 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں اس کی نئی مخلوق جو ہے وہ آسمان پر ایک نیا گیت گاتی ہے، اور جو سب سے پیک کی جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک نئے آسمان اور ایک نئی زمین میں داخل ہوگی اور وہ نئے یروشلم میں ہمیشہ کے لیے آسمان پر آباد رہے۔ سو خداوند کے مقدس کلام میں ہم نے آج جو پڑھا ہے وہ ہے اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ اگر آج میری اور آپ کی زندگی میں ابھی تک کوئی چیز پرانی ہے تو آج ہم اس عبادت اسے چھوڑ کر جائیں۔ اگر کوئی بری عادت ہماری زندگی میں ہے، اگر کوئی بری بات ہماری زندگی میں ہے جو خدا کے کلام کے منافی ہے، تو آج ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ہم آج اسے چھوڑ کر جائیں گے، اسے توبہ کر کے جائیں گے۔ تو آئیے آخر میں ہم ایک خوبصورت آیت کے ساتھ آج کے پیغام کو یہاں پر بند کریں گے۔
حزقیل کی کتاب، حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 18واں باب، اس کی 30ویں آیت سے 30 آیت سے، پس خداوند فرماتا ہے اے بنی اسرائیل، میں ہر ایک روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا، توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ تاکہ بد کرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گنہگار ہوئے دور کرو اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ اے بنی اسرائیل، تم کیوں ہلاک ہوگے؟ کیونکہ خداوند فرماتا ہے مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے 4 پیدائشوں کے بارے میں سنا ہے، 5ویں پیدائش بھی 4تھی پیدائش کے ساتھ روحانی طور پر۔ تو جب ہم 4تھی پیدائش لیتے ہیں تو پھر ہم دوسری موت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہم 4تھی پیدائش کے وسیلے سے اور اپنی دوسری پیدائش کے وسیلہ سے دوسری موت سے بچ جاتے ہیں۔ جب ہم نئے مخلوق ہوں گے، نئی پیدائش لے لیں گے، نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے، تو پھر جسمانی موت تو ہم پر آئے گی، لیکن ہم ابدی موت سے بچ جائیں گے، روحانی موت سے بچ جائیں گے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح نے جو انتظام کیا، ابھی تک وہ جب تک وہ نہیں آتا تب تک بدنوں کی نجات نہیں ہوتی۔ ابھی روحوں کی نجات پر کام ہو رہا ہے کہ روحوں کو نجات مل چکی ہے، ہم روحانی طور پر نئے مخلوق بننے کے لائق بن چکے ہیں۔ لیکن یسوع اس لیے آیا کہ نہ صرف ہم ہمارے بدن نجات پائیں، روحیں نجات پائیں، بلکہ ہمارے بدن جو ہیں وہ بھی نجات پائیں۔ اس لیے وہ بدن میں آیا تاکہ بدن بھی نجات پائیں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں آئے گا تو سب کے سب بدن جو ہیں وہ اٹھیں گے اور پھر وہ اپنے جلال کو پہنچیں گے، اور یہ بدنوں کی نجات بھی اپنے انجام تک پہنچے گی۔ سو آپ کی دوسری پیدائش آپ کو دوسری موت سے بچا سکتی ہے۔ اس لیے اپنی پرانی زندگی کو اسی پچھلے سال میں چھوڑ دیں، اپنی پرانی عادتوں کو چھوڑ دیں، غصے گلے کو چھوڑ دیں۔ اگر کچھ کسی سے زیادتی ہوئی ہے اس کو معاف کر دیں، اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لیں، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، آپ کی وجہ سے کوئی پریشان ہوتا ہے، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کی وجہ سے کسی کو دکھ پہنچ رہا ہے، تو پھر اس نئے سال میں اس بات کا ارادہ کریں کہ آپ اس نئے سال 2022 میں آپ دوسری پیدائش لیں۔ 2000 شروع میں بھی 2 ہے اور 3 بار 2 آتا ہے، تو یہ سال ہمیں زور دیتا ہے کہ ضرور ہم دوسری پیدائش، ضرور ہم نئے سرے سے پیدا ہو کر ایک نئے مخلوق کے طور پر اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ جو کچھ پچھلے سالوں میں آپ نے کیا ہے، اچھا کیا ہے، اس پر خوشی منائیں اور زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ان پچھلے سالوں میں یسوع مسیح کے خریدے ہوئے رہے ہیں تو پھر اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں میرے کانوں کو چھید دے تاکہ میں ہمیشہ تک تیرا ہی بنا رہوں اور کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاؤں۔ اگر آپ ابلیس کے غلام رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو اس غلامی سے نکالیے اور مسیح کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں آزاد رہنے کے لیے داخل ہو جائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے ہم سب کو بڑی برکت دے۔
آمین۔ ایک اور بات کو آئندہ وقت میں یاد رکھیں، باقی کلیسیا کو بھی ہم جب وہ آئیں گے بتائیں گے کہ جب بھی نیا سال ہوتا ہے، جب بھی ایسٹر ہوتا ہے، جب بھی کرسمس ہوتا ہے، تو آپ باہر چرچوں میں جائیں گے، اگر سنڈے میں سنڈے سروس کا ہدیہ جو ہے وہ 5,000 ہے، تو جو ایسٹر کرسمس کی جو باتیں ہیں ان میں 20,000 ہوتا ہے، 30,000 ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پچھلے پورے سال میں محفوظ رہیں، آپ کو کرسمس کی خوشیاں، نئے سال کی خوشیاں دکھائیں۔ ابھی سے اپنے ذہنوں میں ایک بات کو بٹھا لیں کہ ہر ایسٹر، ہر کرسمس پر، نئے سال پر ایک خصوصی ہدیہ جو ہے وہ اپنے گھر میں طے کریں، جمع کریں، تاکہ آپ کرسمس پر اس کو خدا کے حضور میں لے کر جائیں، تاکہ خدا اس بات سے خوش ہو کہ جو زندگی آپ نے گزرے سال میں گزاری، آپ اس کی شکر گزاری خدا کے حضور میں لے کر آئیں۔ نئے سال کے لیے ایک خصوصی ہدیہ اپنا بچا کر جمع کرتے ہیں۔ جب ایسٹر آتا ہے تو اس وقت بھی ایک خصوصی ہدیہ جو ہے وہ خدا کے حضور میں لے کر آئیں گا۔ اب ہم جب ایک کلیسیا کے طور پر جمع ہو گئے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا ہے۔ یہ میں کرسمس کی عبادت میں بھی بتانا چاہتا تھا، تب مجھے بھول کے بہت ساری اور چیزیں تھیں، تو جو اور باتیں ہیں کرنے والی